قال اللہ تبارک و تعالی لقد خلقنا الانسان فی کبد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم جز اللہ عنا محمد ما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی الامی. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی ہے، سمجھایا ہے کہ یہ دنیا جو میں نے بنائی ہے یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، یہ کمفرٹ یا عیاشی کی جگہ نہیں ہے، یہ انجوائمنٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، لاہ و لعب کی جگہ نہیں ہے. اللہ جل شانہ نے یہ آسمان زمین کا نظام، یہ کھیل کود، یہ لاہ و لعب اس کے لیے نہیں پیدا کیا. یہ امتحان کا ہے، یہ کوئی گارڈن نہیں جس میں آپ نے چرنا ہے، یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو پکنک کی جگہ ہے کہ جہاں آپ نے پکنک کرنی ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ تو امتحان گاہ ہے. یہ امتحان گاہ ہے، جو امتحان گاہ ہوتی ہے جب آدمی امتحان کی پریپریشن کر رہا ہوتا ہے، تو جب امتحان کی پریپریشن کر رہا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کو نفس پر بھاری ہوتی ہیں. جیسے دیکھیے نا، رات تک پڑھ رہا ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے اور ایک نظام کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا پڑتا ہے. یعنی میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، میں نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھے، ایسے طالب علم میں نے دیکھے کالجز میں، یونیورسٹیز میں. انفارچونیٹلی یعنی بہت افسوس کی پہلو تھا کہ وہ کہنے لگے کہ یہ دنیا ہے لہذا ہم اس کو نہیں پڑھتے. یعنی انہوں نے اس کو دنیا کا نام دے کر اس کو چھوڑ دیا اور یہ سوچا کہ بھئی ہم اگر اس کو اختیار کریں گے تو ہمارا بہت سارا وقت ضائع ہو جائے گا. اچھا، اس پر ان کو جو بتایا گیا کہ دنیا نہیں ہے، یہ بھی کسب معاش کے ذرائع ہیں، اور ایمان کے بعد، فرض نماز کے بعد سب سے اہم ترین فریضہ جو ہے وہ کسب معاش ہے. اچھا، یہاں پر جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ تاکہ وہ بات نہ دائیں بائیں ہو جائے، وہ یہ کہ اصل وجہ پتہ کیا تھی؟ اصل وجہ تھی اسکیپ، فرار. مجھے آسٹریلیا سے ایک نوجوان نے ڈائل کیا کہ جس کے فادر نے مجھے کہا کہ میں نے ایک پلاٹ بیچا اور بیچ کر میں نے اس کو اسٹڈیز کے لیے وہاں بھیجا، اور اس نے کہا جی یہ تو ساری دنیا ہے، میں تو پڑھ کے نہیں آتا، تو میں نے علم دین پڑھنا ہے. میں نے کہا آپ علم دین بھی پڑھ لینا لیکن پہلے اپنے کورسز کو مکمل کر کے آؤ. جب واپس آیا، چھوڑ کے واپس آ گیا، پیرنٹس کو تو اس نے بہت ناراض کیا، سارے پیسے ضائع کیے. اور اس کے بعد جب علم دین پڑھنے کے لیے گیا تو آپ بلیو کریں کہ علم دین پڑھنے میں بھی تو بہت محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے. آپ یقین جانیے گا کہ 3 ہفتے سے زیادہ وہ نہیں پڑھ سکا. 3 ہفتے سے زیادہ نہیں پڑھ سکا، اس لیے کہ جب اس نے صرف ناو کو شروع کیا تو اس نے کہا یہ کیا ہے. اب وہ ایچسونین تھا تو اس کے منہ پہ چیزیں چڑھتی نہیں تھی. میں ٹیچرز کے پاس گیا، میں نے اچھا بتانا ہی چاہتا ہوں، یہ ایک لمبی بات غیر ضروری ہو جائے گی. اسکیپ فرام ریسپانسبلٹیز، اپنی ذمہ داریوں سے فرار. اچھا، اب یہ فرار کیوں، وہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. تن آسانی کی عادت، مشقت نہ کرنے کی عادت، محنت نہ کرنے کی عادت جسم کو چھوڑا ہوا ہے، وہ نفس کے خلاف کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کرتا. نفس کی راہ میں بہہ جانا، خواہشات کی راہ میں بہہ جانا. لیکن جو لوگ بھی دنیا میں بھی ایکسل کرتے ہیں، جن لوگوں نے کوئی ریسرچ کی ہے یا جن لوگوں نے دنیا میں
کوئی بڑا کام کیا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، تو وہ محنت کے اندر اپنے نفس کو کچلتے ہیں، وہ بھی ریاضت کرتے ہیں، وہ بھی ریاضت کرتے ہیں۔ جو لوگ ناسا میں اس وقت سائنٹسٹ ہیں، مسلمان بھی ہیں، وہ بے حد محنت ریاضت کرتے ہیں، 18 20 گھنٹے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو 3 ہفتے اپنے گھروں کو نہیں چاہتے، اس لیے کہ ایک آبجیکٹ اور ایک مقصد جب سامنے آتا ہے تو اس میں دل و دماغ مکمل طور پہ استعمال ہو جاتا ہے، اسی میں اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں۔ تو کسی بھی کام کی پرفارمنس، اس کی اچیومنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آدمی اس میں اپنے دل اور دماغ کی ساری کوالٹیز اور ساری جو قوتیں وہ استعمال کرے۔ اس میں سب سے زیادہ جو مخالفت ہے وہ نفس کی ہوتی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ میں خوش نہ ہوا، میں نے کہا یہ اسکیپ ہے۔ اس کے بعد میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو چھوڑا اور یہ کہا کہ ہم دین پڑھنا چاہتے ہیں، وہ دین پڑھ نہیں سکے۔ وہ اسکیپ تھا، فرار تھا اپنی ذمہ داریوں سے، اور جب ان کو دین کی ذمہ داریاں دی گئیں تو اس سے بھی انہوں نے فرار کیا۔ کیوں؟ اصل میں نفس جو تھا نا، وہ کسی مشقت کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ نفس کسی مصیبت کو یا کسی محنت کا خوگر نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو بچپن میں اپنے جسم کو مشقت کی عادت نہیں ڈالتا، بڑے ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور تعلق نہیں حاصل کرتا، وہ بزرگی نہیں پا سکتا۔ تو بچپن سے بچوں کو محنت اور مشقت کی عادت ڈالنی چاہیے، اور اگر یہ عادت نہ ڈالی جائے تو پھر آدمی دنیا میں بھی کچھ نہیں بن سکتا۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ اب کچھ ایسے طالب علم آئے اور ان کا عجیب مسئلہ تھا، یعنی اتنے مہنگے کالجز میں پڑھتے تھے کہ ہم سے پڑھا نہیں جاتا۔ میں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ ٹیبل پہ نا 3-4 گھنٹے بیٹھ جائیں، چاہے پڑھا جائے یا نہ جائے۔ اب 3-4 گھنٹے ٹیبل پر بیٹھنا ان کے لیے اتنا مشکل تھا، اتنا۔ میں نے ان کو پکڑا نا ان کی سائیکالوجی سے، میں نے کہا آپ نے پڑھنا نہیں، آپ نے ٹیبل پہ بیٹھنا ہے۔ تو وہ ہمارے شیخ تھے، تو ایک بچہ بڑا ہی انٹیلیجنٹ اور ہائپر کائنیٹک چائلڈ جیسے ہوتا ہے نا، بڑا متحرک، ادھر ادھر اس کا تو اس نے نا شیخ سے، قاری صاحب نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے نا، یہ تو 1 منٹ کے لیے نہیں بیٹھتا، ادھر ادھر۔ ابھی نورانی کا ادھر۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس کو پڑھانا کوئی مقصود نہیں ہے۔ یہ 25 دن آپ کے سامنے اگر مستقل 40-50 منٹ بیٹھ گیا تو میں آپ کو انعام دوں گا۔ یعنی آپ اس کو پڑھانے کی نہ سوچیں، اس کو بٹھانے کی سوچیں کہ اس کو جو ہیبٹ ہے نا، اب دیکھو بچے ادھر، بعض بچے ہوتے ہیں نا ہائپر کینٹ، ادھر یہ وہ، آپ کھڑے نہیں ہوتے، وہ ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی یعنی اس کے پاس یہ بڑے بڑے لوگ تھے، اب دیکھیں کہتے تھے ہم بیٹھ نہیں سکتے۔ کیوں میں آپ کو بتاؤں؟ جی اس لیے کہ دماغ میں انتشار ہے۔ کتاب کے اوپر توجہ کیسے ہو کہ جب دماغ کے اندر مختلف چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، بوائے فرینڈز ہیں، گرل فرینڈز ہیں، جو فرینڈز بھی ہیں، وہ انسان میں ڈسٹریکشن کاز کر رہے ہیں، وہ پریشانی کاز کر رہے ہیں۔ اب اس کو اوور کم کرنے کے لیے اسپرچل اسٹرینتھ چاہیے، نفسانی، یعنی اس کو اوور کم کرنے کے لیے ایک قوت کی ضرورت ہے، اس کو اوور کم کرنے کے لیے ایک یعنی روحانیت کی ضرورت ہے۔ تو چونکہ تن آسانی کی عادت ہے اور جسم مشقت کا خوگر نہیں ہے، لہذا کہتے ہیں جی یہ تو دنیا کی بات ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اور دین سے بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اسکیپ۔ اچھا آئیے، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس کو اسی کے تناظر میں یہ میں بات کر رہا ہوں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبْلَةٍ۔ ہم نے اس کو تن آسانی کے لیے، آرام کے لیے، بیڈ روم میں کمفرٹیبل انوائرمنٹ کے ساتھ اے سی لگا کر ساری رات سونے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ یہ تمام چیزیں اس کی نیڈز ہیں، نیسیسٹیز ہیں، اس کو کریں، لیکن اس کا آبجیکٹو اور اس کا مقاصد کیا ہے؟ اس مقصد کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد جو ہے اس میں براہ راست انسان کا نفس حائل ہوتا ہے، وہ اس کی مخالفت کرے گا۔ جو ہمارے مقاصد ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو اس کو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، یہ بندگی کے امتحان ہے۔
ہم اس بندگی کو اچیو کرنے کے لیے، اس بندگی کو دیکھنے کے لیے کہ کیا ان کے اندر کیفیت بندگی موجود ہے، کیا ان کے اندر بندگی موجود ہے، ان کو ڈفرینٹ سرکمسٹانسز میں ڈالیں گے، ان کو مختلف قسم کے، ان کو ڈفرینٹ سرکمسٹانسز میں، ان کو ڈفرینٹ قسم، مختلف قسم کے ان کو ماحول میں ان کو ڈالیں گے، وہاں سے بندگی کا پتہ لگے گا۔ تو کبھی ہم ان کو ان کی مرضی کے مطابق ان کی ڈیزائرز کو پورا کریں گے اور ان کو اتنا عطا کریں گے کہ خوش ہو جائیں گے، لیکن پھر وہ ان کا ٹیسٹ اس طرح ہوگا۔ ان کا ٹیسٹ کس طرح ہوگا؟ ان کا ٹیسٹ ہوگا کہ کیا آیا اس نعمت پر جو ان کو ملی ہے یہ اتراتے ہیں اور بڑا بنتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یا اس نعمت کے ساتھ یہ جھکتے ہیں اور اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، میں آپ کو نعمت کے شکر کے اندر دو چیزیں اتنی زبردست ہیں کہ اگر آپ ان کو پکڑ لیں تو آپ کو یعنی یہ چیزیں آپ کو پکڑ لیں تو آپ کروڑ پتی بن جائیں گے۔ پہلی بات یہ کہ جب آپ کو نعمت ملے، دو چیزیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، ایسی یہ یعنی کہتے ہیں نا کہ ایکسیز ہیں یا مرکز ہیں یا اس کی اصل ایسنس ہے، اس کی روح ہے، اس کا مغز ہے، یہ جو ہے کہ اس کی اگر آپ ان دو چیزوں کو سامنے رکھیں گے نا تو شکر واقع ہو جائے گا۔ اگر آپ زبان سے الحمدللہ کہیں گے تو فائدہ بہت ہوگا، لیکن شکر نہیں واقع ہوگا اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ نعمت مجھے ملی ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملی ہے۔ اچھا آپ کہیں گے یہ کون سی بڑی بات ہے کہ جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں؟ دیکھو بیٹا، میں عرض کروں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے فادر نے پلاٹ بھیجا تھا، مجھے کینیڈا بھیجا، اور پھر وہاں جا کے خود مجھے سناتا ہے، کہتے ہیں میرے پاس یونیورسٹیز کے لیے 1 مہینے کے پیسے تھے، باقی نہیں تھے، تو آپ یقین جانیے گا کہ میں نے وہاں جا کے سویپرز کی یعنی جاب کی، سویپرز کی، تو میں سڑکیں صاف کرتا تھا اور مجھے منتھلی ملتا تھا اور میں پڑھتا تھا، تو میں نے تو بڑا کچھ کیا، میں تو سڑکیں صاف کر کے یونیورسٹیز کی جو ہے وہ میں نے وہ ادا کی، ٹھیک جا رہا نا؟ اچھا یونیورسٹیز کی میں نے یعنی فیسیں ادا کی، میں نے یونیورسٹیز کی فیسیں ادا کی۔ اچھا، اور اس کے بعد پھر میں صبح سے لے کے شام تک پڑھتا تھا، میں یونیورسٹی میں ٹاپ کرتا رہا، میں پڑھ پڑھ کے تھک گیا، میں نے اس دوران کوئی وہاں رہتے ہوئے کوئی غلط کام نہیں کیے، انجوائمنٹ نہیں کی، میں نے اپنے آپ کو پڑھائی کے اندر فنا کر دیا اور پھر جا کے مجھے مقام ملا۔ تو اب میں نے جا کے یعنی اس کے بعد اپنا بزنس یا جو بھی شروع کیا ہے، اور اس کے بعد پھر میں لاکھوں کی میں کھیل رہا ہوں۔ تو یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ میں نے اس میں بڑی ایفرٹس کی ہیں، اس کے پیچھے بڑی ایک لمبی ہسٹری ہے، اور اس کے لیے اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ میں نے تو یہ کان سے کئی دفعہ سنا میں سیلف میڈ ہوں، کہ میرے ماں باپ انتقال کر گئے تھے، میں سیلف میڈ ہوں، اللہ میں سیلف میڈ ہوں۔ اور بے وقوف، تیرے ماں باپ انتقال کر گئے تھے تو پھر تو خدائے پاک نے تیرے ساتھ ظاہری اسباب بھی اٹھا دیے، تو تیرے ساتھ اس کا مطلب ہے انتہائی مدد کی تیرے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کا اس سے بھی زیادہ محتاج ہے، اور شکر گزار ہونا چاہیے کہ جس کے ماں باپ تھے کہ ان کے پاس تو ظاہری اسباب تھے، تو تجھے اللہ نے اس مقام تک پہنچا دیا حالانکہ تیرے ماں باپ نہیں تھے۔ اچھا، جس وقت آدمی یہ کہتا نا کہ یہ سب کچھ میرے کمال کی وجہ سے ہے، تو یہ نا قارونیت ہے۔ قارون سے کہا گیا کہ آپ نا زکوٰۃ ادا کرو، تو اس نے یہ کہا تھا، جیسے اس کی میننگ ہے، اے کوئی مینو اللہ واسطے ملے پیسہ، میں تو کمایا ہے، اٹس جسٹ بیکاز آف می، یہ میری وجہ سے ہے، میں نے اس کے اوپر بڑی ایفرٹ کیا ہے، اور میں بڑا اچھا ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن ہوں، اور میری مارکیٹنگ، میری سیل، میری پرچیز، میری ہر چیز بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے۔ میں نے کوئی مجھے کسی نے خراج دی ہے، یا جو میں اللہ کے واسطے دے دا، میری تو جان لگ گئی، پسینے میرے لگ گئے نے، تو وائی شوڈ آئی گیو ان دا پاتھ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اس نے میرے سے انکار کر دیا۔ یہ ہے بیٹا کہ یہ اٹس بیکاز آف می، یہ میری وجہ سے ہے، میں جو ہوں نا، انانیت یعنی اس کے اندر ہے کہ اس ساری چیزوں کا جو انتصاب ہے وہ کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ اپنی ذات سے،
اب کہتے ہیں دیکھو جی میں وہاں امریکہ گیا، میں کینیڈا گیا، میں فلاں گیا، میں نے یونیورسٹیز میں پڑھا، میں نے بڑی ایفرٹس کی، میں نے فادر کا پیسہ بڑا کیئرفلی یوز کیا، اب آپ یہ کہتے ہیں جی کہ ادھر میرا رول ہی کوئی نہیں ہے. آپ بلیو کرو بیٹا حمزہ، میں تمہیں بتاؤں، اگر میں اس کو کھولوں نا اس چیپٹر کو، تو تم سارے لوگ جو ہے نا زمین پہ لیٹ جاؤ، تم کیا اور تم نے کیا کیا. اگر میں صرف اس کو میں انسانی نفسیات، سائیکالوجی اینڈ ہیومن فزیولوجی، دیر آر ٹو تھنگس. ایک تو انسانی سائیکالوجی کے ساتھ میں ثابت کروں کہ نفسیات، ذرا اس نفسیات میں ذرا خرابی پیدا کرنا ہے تو میاں صاحب کر کے دکھاؤ، اور ذرا تاری باڈی کے اندر تھوڑا جہا کوئی ایک ہارمون کا ہو جائے نا کاٹ کے، پھر کام کر کے دکھاؤ. اگر میں اس چیپٹر کو کھولوں گا تو ایک تو ساری رات لگے گی. انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ تمہاری اوقات ہی کوئی نہیں اور میری بھی کوئی اوقات نہیں، لہذا یہ تو درمیان میں سے نکال دینا. حقیقت حال یہ ہے کہ جو بھی چیز تم نے کی اس کے پس منظر میں اللہ کا فضل اور اللہ کا ارادہ اور اللہ ہی کا امر تھا. اگر تم نے محنت بھی کی، تم امریکہ بھی گئے، تم نے ریٹین بھی کیا، تم نے ریکال بھی کیا، تم نے اس کو رائٹ بھی کیا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل کے وجہ سے. بیٹا اگر ایک تمہارا انزائم اور باڈی کا ایک ریئیکشن اگر مس ڈائریکٹڈ ہوتا، ڈیفیشنٹ ہوتا کوئی ہارمون، تم کیا کر لیتے؟ تم تو زمین پہ لیتے ہوتے. تم اپنی اوقات کو جانو. تو یہ چیپٹر تو میں ابھی نہیں کھولتا. تو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہیں جی میں نے تو بڑی محنت کی ہے اور یہ سب کچھ جو ہے نا میری وجہ سے ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اس کو تباہ کر دیتی ہے. اچھا، اس لیے نا یہ کہے کہ ایک کہنے کا انداز یہ ہے کہ یہ جی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن میں نے بھی یہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن میں بھی بڑی محنت کی تھی، ایسے شرک ہو گیا. یہ بھی اس کے بھی نمبر اللہ کے جو فرشتے ہیں نا زیرو لکھتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی آدمی ایک ویسے عجیب سی بات ہے جو میرے ذہن میں آتی ہے، کوئی آدمی یہ کہہ دے نا ایسے جی میں بڑی محنت کی تھی تو وہ میں نے پیڑا نہیں لگتا. تو وہ اس واسطے کہ میں کہنا اے بیچارہ معصوم جو ہے انہوں حالی پتہ نہیں. تو جدو کہنا جی میں اللہ نے بھی اللہ دے بھی ہے تو میری بھی ہے، جدو یہ کہنا ہے نا وہ بہت پیڑا لگتا ہے، وہ بہت پیڑا لگتا ہے. تو بہرحال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر سب سے پہلی یہ بات ہے کہ یہ جو نعمت، میں شکر کی بات کر رہا تھا اور میں نے ذکر کیا تھا دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی. پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مجھے نعمت ملی ہے، اور اس نعمت میں آپ دوسری چیز میرا کوئی دخل نہیں ہے، میری کسی سوچ کا. الحمدللہ الذی کسانی ھذا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کپڑے پہنائے. یہ تو اس بات ہو گیا نا، ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت. اس کپڑوں کے حاصل کرنے میں نے جناب پھر پیسہ کمایا تھا، پھر میں راتوں کو جاگا تھا. میرے تو جی تھک بیٹھ کے، جیسے کہتے ہیں ویسے بعض لوگ کہتے ہیں نا دکاندار کہ جی 24 گھنٹے پہ دکان پہ بیٹھ کے میرے بٹک تھک گئے. میں تو جناب تھک گیا، تو ساری محنت میری ہے اور پھر میں نے کپڑا خریدا اور یہ وہ نہیں. حضور صلی اللہ، دیکھیں بیٹا میں ایک بات کرتا ہوں، جب رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کیڑا مائی دلال کہہ سکتا ہے کہ اے میں کیتا ہے. جب حضور فرما رہے ہیں کہ یہ کھانا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی، یہ میں کوئی اپنی محنت نال، اپنی پلاننگ نال، اپنے کوئی بڑے اچھے نظم اور نسق دے نال میں نہیں کہ من اللہ نے. تو اس کے اندر کمال توحید ہے. حتیٰ کہ میں آپ عرض کروں کہ آپ جوان آدمی ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور جوانی میں اضافہ فرمائے. بوڑھوں سے پوچھے ان کو جب وہ پیشاب کر کے آتے ہیں تو ان کے دل میں کتنا شکر آتا ہے. مگر میں بے تکلفی سے آپ کو بتاتا ہوں، کوئی حرج نہیں، اللہ کے دین کی بات ہے. میں بعض کا حضرت ایک دفعہ نہیں الحمدللہ الذی غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب، ایک دفعہ نہیں پڑھتا. بعض پڑھتے میں باہر چلا جاتا ہوں، اور بعض میں نے کچھ اور پڑھنا ہوتا ہے تو مجھے یاد نہیں رہتا، میں یہی پڑھ اپنی طرح سے پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ. میں دیکھتا ہوں وہ آواز آتی ہے کہ تو یہی پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ وہ جو سکون کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے.
جس نے اس اذیت دینے والی شے کو مجھ سے دور کیا. اچھا اس کا کیا مطلب تھا؟ میں اس کو دور نہیں کر سکتا تھا، میں اس کو دور نہیں کر سکتا تھا. اگر اللہ اس کو دور نہ کرتا تو بیٹا وہ پھر ایک وقت میں تو آدمی ٹوائلٹ میں جاتا ہے، پیشاب کر کے واپس آ جاتا ہے جوانی میں، اور کچھ ٹائم بعد میں آ کے تھوڑی سی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس کو پتہ لگتا ہے کہ مجھے فراغت ہوئی ہے. اس فراغت سے جو ایک عافیت کی، مجھے آپ کو بتاؤں بات یہ تو سمجھ ایکسپیرینس سے آتی ہیں، مجھے اس کا اتنا لذت آئی، وہ آفانی کی اتنی لذت آئی کہ جب آدمی ریلیوڈ ہوا نا، جب اس کو وہ عافیت کی ایک لذت اور ایک سکون ملا، تو وہ نا آفانی کا مطلب پتہ لگا. تو دیکھو بیٹا، یہ تو تم اپنی سارے نظام کی نفی کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ میں نہیں کر سکتا تھا، میں اپنے جسم کو اس فضلے سے یا اس مادہ فاسدہ سے یا اس جو بھی یورین ہے اس سے میں نہیں رکھتا تھا. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما، یہ کہاں میں اس کو مسخر کر سکتا تھا، یہ میرے کنٹرول میں نہیں تھی. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ میرے قابو آنے والی کب کہا تھی، میرے رب نے اس کو نا میرے لیے مسخر فرمایا. اور حضرت یقین جانیے گا، گاڑی چلاتے تو اتنا پتہ نہیں لگتا، جب آپ جہاز میں بیٹھتے نا اور جب وہ اناؤنسمنٹ ہوتی نا کہ اب ہم 36,000 فٹ کی بلندی پہ چل رہے اور جب کہتے ہیں جی باہر کا ٹیمپریچر -50 ہے، اس وقت کہتے ہیں سبحان اللہ سخر لنا. اور پھر وہ واقعہ آپ نے دیکھ بھی لیا. میں نے اس کی میں نے اسٹڈی کی ہے اس جہاز کی. وہ اتنا کانفیڈنٹ تھا نا، مطلب وہ کوئی برا آدمی نہیں تھا. اور اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ بس کچھ بیٹا آدمی نا جیسے ڈگری کے بغیر نا اتنی مہارت حاصل کر لیتا ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں نا وہ فلائنگ آرز پورے کر لیتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ وہ نا ایک میرا دوست کہتا ہے کہ میری گاڑی خراب ہو گئی، تو کہنے لگا کہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتی، پرانی گاڑی جب خراب ہوگی تو ٹھیک نہیں، پرانی گاڑی جب خراب ہوگی تو ٹھیک نہیں ہوتی تھی. اب میں بہرحال یہ بات تو ذرا مشکل ہی کر رہا ہوں جی. پرانی گاڑی خراب ہوگی تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی تھی. تو کسی نے مجھے کہا کہ تسی نا ایتھے علی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، اس قسم کے انسٹیٹیوٹس ہیں کہ جہاں پر جیسے میڈیکل کالج ہوتے ہیں نا مریضوں کے، اسی طرح ان کے انسٹیٹیوٹ ہیں، وہ گاڑیوں کے آؤٹ پیشنٹ ہیں اور گاڑیوں کی وہ انڈورز ہیں، وہ گاڑیوں کے وارڈز بنے ہوئے ہیں، انسٹرکٹرز آ کے بتا رہے ہیں بھی بتاؤ سارا. تو ان کو ساری تھیوری آتی ہے، A to Z تھیوری آتی ہے، لیکن کہتا ہے جی وہ ٹھیک نہیں ہو سکی. تو کہنے لگا جی میری گاڑی پھر خراب ہوئی اور راستے میں بند ہو گئی. تو ایک بندہ آیا، لڑکا آیا جس کو کہتے ہیں چھوٹا، جو کام کرتے ہیں نا وہ ادھر ورک شاپس میں کہتے ہیں چھوٹے ایلے آ کہتے ادھر آؤ جی ادھر آؤ، کھولو بونٹ کھولو، اے فالٹ ہے جی تھوڑا. انہیں اسی طرح کر کے نا گاڑی اسٹارٹ میرے ادھر لے آؤ. کہتے ہیں آپ یقین جانیے گا، اس نے کہا جی یہ پرزہ ریپلیس کرو، بس آپ کی گاڑی ٹھیک ہے. اس کی عمر 16 سال ہوگی، 15، چھوٹا اس کو کہا لکھا ہوا اسی میں. تو کہتا ہے بس جاؤ جی اب تھوڑے دیر پیسے. کہتا وہ مجھے اس نے خود سنایا کہ 1 سال میری گاڑی خراب نہ ہوئی. تو اس کے پاس کیا ہے؟ ایکسپیرینس ہے اور سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اور اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے اور ایکسپیرینس نہیں ہے بس. تو یہ بات تھی کہ وہ بعض لوگوں پائلٹس کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے لیکن سرٹیفکیٹ ان کے پاس نہیں. لیکن بیٹا یہ جو اس وقت جہاز کا گرنا تھا نا، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس وقت نا جو کتابی نالج ہے نا، بکش نالج یا وہ بڑا تھوڑی تھا. یعنی اس نے وہ اپنے ایکسپیرینس کی وجہ سے مار نہیں کھایا، وہ اپنے بکش نالج کی وجہ سے مار کھایا. یہاں بکش نالج کا مطلب وہی ہے کہ وہ نالج کا جو جس کے اوپر سرٹیفکیٹ ملتا ہے، جس کو ڈگری ملتی ہے، اس کی وجہ سے مار. اب اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں، دونوں ہی چیزیں ضروری. اب دیکھو بعض لوگ نا وفاق المدارس نہیں کیے ہوتے لیکن اتنی زبردست تجوید کرتے ہیں کہ بیان سے باہر. ان کی تجوید کا معیار جو ہے نا، اب ان کو آپ کے نا کہ وہ جمال القرآن پڑھا لیں تو نہیں پڑھا سکتے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، میں سمجھتا ہوں جی پاکستان میں نا شیخ 5 بڑے قرآن میں اس کا شمار ہوتا ہے. آپ اسے کہ جمال القرآن پڑھا لیں. اب اس نے نا اپنے شیخ سے جو بہت بڑے قاری اور نابینا تھے، ساری زندگی ان کی خدمت کر کے وہ فن سیکھا تھا، اور جب وفات پا گئے تو ان کی قبر پہ بھی جا کے پڑھتا تھا.
اس کو اللہ رب العزت نے ایسا فن دیا ہے کہ جو ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے اس کو اندر منتقل ہو جاتا ہے. ہم جب یہاں پر اپنے سارے بچے جو ہمارے ہیں نا ہو جاتے ہیں کوٹا رکھنے کے ساروں کو ادھر لے جاتے ہیں, جنہیں 10 سال اقرا میں پڑھایا تو اس کو بیچتے ہیں. اب آپ اسے کہیں کہ بھائی تم اس کو نا ذرا اپنا گرافیکلی بھی ریپرزینٹ کر دو اور وفاق کا امتحان بھی دے دو, جمال وہ نہیں پڑھا سکتا. تو مقصد یہی ہوا نا کہ ایک آدمی کھانا زبردست بنا لیتی ہے ایک خاتون, تو اس کو جو کھانے کی ریسپیز ہے وہ تو نہیں پتہ ہوتی, بس کہتے جی آپ پتہ وہ کیا کہتی ہیں اندازے نال پایا جی میں. اب وہ اچھا وہ مجھے مزے کی بات ہے کہ وہ بعض بچیاں پوچھتی ہیں کتنے اسپونز ہیں, بس یہ میں اندازے نال پا دیتا ہے. اور اندازہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ بھائی اس سے اس کی جو فائنل جو پریپیئر ہوتا ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے. اور یہ بچیاں بیچاری وہ گرامز میں اور ٹی سپونز کے چکر میں یہ پڑی رہتی ہیں اس طرح. تو بس کا جو ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ ایکسپیرئنس اور سیزن بہت ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے پائلٹس بڑے سیزنڈ ہیں, لیکن بہرحال یہ ایک بڑی بہت بھی ناپسندیدہ بات تھی کہ اگر ان کے پاس کوالیفائڈ نہیں تھے. یہ اس حادثے میں جو میرا اپنا انالیسز ہے نا وہ یہ چیز میٹر کر رہی تھی, ایکسپیرئنس میٹر نہیں کر رہا تھا. وہ 100% اتنا کانفیڈنٹ آدمی تھا کہ اخیر میں بھی وہ نہیں گھبرایا. اخیر میں بھی وہ نا جب اس کو نیچے سے میسج دیا وہ پھر بھی کرونا کی بات کر رہا تھا. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی جو مشقت کی عادت نہیں پاتا تو وہ آدمی نا اس دنیا میں کوئی بھی کام نہیں کر سکتا, دین کا بھی کام نہیں کر سکتا اور دنیا کا بھی. اور دوسرا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے بعض احباب دنیا کو چھوڑتے ہیں اور غیر ذمہ دار ہو جاتے ہیں, دکانوں پر اپنا یعنی رسپانسبلٹی نہیں ادا کرتے اور اس کو دین سمجھتے ہیں, اور یہ اسکیپ اور فرار ہوتا ہے. اس سے بڑا شدید نقصان ہوتا ہے. سب سے زیادہ, یہ میں آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ بتاؤں, سب سے زیادہ جو نفس اس آدمی کا سب سے زیادہ نفس اس آدمی کا موٹا ہوتا ہے کہ جو اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیتا ہے اور محنت اور مشقت کا عادی نہیں رہتا اور فراغت کو اختیار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں. اس کے اندر رذائل پنپتے ہیں, اس کے اندر ایولز آتے ہیں, اور جو مزدور ہوتا ہے اس میں رذائل نہیں آتے. جو مزدور مشقت اور محنت کی عادت ڈالتا ہے اس میں نہیں ہوتے. میں نے آپ کو میں ایک بتاؤں کہ میں نے ایک ساتھی تھے اور وہ ایسے کوئی اس کے تھے اپنا کیا کہتے ہیں جی یہ جو سی ایس پیز ہاں پبلک ڈی ایم جی گروپ کے. اچھا ان کو میں نے اس طرح نا ایک ذکر بتایا, اذکار بتائے ان کو. مجھے 10 سال بعد کہنے لگے آج تک میں نے آپ کا ذکر نہیں چھوڑا. اچھا میں نے دیکھا ہے کہ کسی فارغ آدمی کو کام بتائیں, آپ کام بتائیں نا کہ یہ فارغ آدمی ہے تو اس کو کام بتائیں وہ نہیں کرتا, اور جو انتہائی مصروف آدمی ہوتا ہے جب اس کو کام بتائیں تو وہ کرتا ہے. تو لقد خلقنا الانسان فی کبد, اللہ جل شانہ نے انسان کو مشقت میں محنت کے ساتھ پیدا کیا ہوا ہے, تو ہمیں محنت کرنی ہے. اچھا اس میں میں تھوڑا سا ایک بات عرض کر رہا تھا, وہ میری بات نامکمل ہو گئی. وہ یہ کہہ رہا تھا, بات دائیں بائیں ہوگی, وہ یہ تھا کہ 2 چیزیں انسان اگر دیکھ لینا, ایک تو یہ کہ یہ نعمت میرے پاس اللہ جل شانہ کی طرف سے آئی ہے اور اس میں میرا اپنا کوئی ذرا سا بھی میرا اپنا کوئی اس میں پارٹیسپیشن اور میرا نہیں ہے شمار, میرا استحقاق. ہاں ایک لفظ یہ بلا یہ میرے شیخ کے الفاظ ہیں جی. میرے شیخ جو تھے نا یہ الفاظ کو منصب آپ نے دیکھا ہوگا کوئی 50 دفعہ تو خیر کام نہیں ہوگا, 100 دفعہ میں نے سنا بلا استحقاق, بلا یہ نعمت مجھے اللہ نے دی اور بلا استحقاق. بس 2 چیزیں ہوں گی, یہ آپ نے مجھے یاد کرا دیا. یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے اور بلا استحقاق, میں اس کا حق نہیں رکھتا, اس کو شکر کہتے ہیں. یہ نعمت مجھے
اللہ نے دی ہے اور بلا استحقاق دی ہے. تو سب سے پہلے تو اس کا کامل انتصاب اللہ جل شانہ کی طرف سے کہ مجھے اس نے دی ہے، اور اس کے اندر پھر اس کو اتنا پیوریفائی کرنا، اتنا اس کو صاف کرنا، اس کے اندر کسی چیز کی امیزنگ شمولیت کو نکال کر اتنا توحید کو پیدا کرنا یہاں تک کہ اس میں اللہ کی ذات کے سوا اور کوئی اور نہیں ہے. اس لیے پتہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض میں ذکر میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اس کے پس منظر میں ہوتا ہے کہ میں کسی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہوں، اور نعمت کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں اللہ یہ تیری عطا ہے، اور میں اس عطا میں تیری ذات کے ساتھ شیئا کسی شے کو بھی نہیں شریک کرتا. اس سے جو ہے نا نعمت کا شکر ادا کر. دو آپ کو بات پتہ لگی کہ نعمت کے شکر ادا کرنے کے دو چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ تسلیم کرے کہ جس کا تم شکر ادا کر رہے ہو یہ نعمت دوسرے سے ملی ہے. عجیب بات ہے کہ دیکھو تمہیں پتا ہو کہ یہ نعمت تو مجھے دی ہے جاوید نے، اور تم شکر ادا کر رہے ہو اسلم کا، اور دل میں تمہارے دی تو ویسے جاوید نے ہے. تو کو جی جس نے دی ہے اس کا شکر ادا کرو گے نا. تو اس لیے پہلے تمہیں یہ بات کا یقین ہو کہ یہ نعمت میرے رب نے مجھے دی ہے، اس کا مشاہدہ کرو. تمہیں مشاہدہ ہو کہ رزق مجھے اللہ رب العزت دے رہے ہیں، اور اس کے بعد تمہیں اس بات کا بھی مشاہدہ ہو کہ اس کے اندر کوئی اور چیز آگے بیٹا اس کے اندر کوئی اور چیز شریک نہیں ہے. یہ صرف میرے رب کا فضل اور کرم ہے، اللہ کی ذات کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو مجھے یہ نعمت عطا فرمائے. تو بس اس کو کہتے ہیں کہ بلا استحقاق. جب یہ دو چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی تو نعمت جو ہے نا وہ اس کا جو ہے شکر ادا ہو جائے گا. اچھا دوسری بات عرض کر رہا تھا کہ بیٹا یہ جو ہے نا اللہ جل شانہ نے یہ ہمیں محنت کے لیے اس دنیا میں محنت کا حکم دیا ہے. اب میں آپ کو اس کی ایک آیت سے اس محنت کو ثابت کرتا ہوں. فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. یہ اسکیپ ہے بیٹا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کہ جو اس خیال سے کہ اگر میرے نفس نے مجھے اس گناہ پر ابھارا، میرا نفس اس گناہ کا تقاضا کرتا ہے اور میرے نفس مجھے اس گناہ کے لیے پریپیئر کر رہا ہے، اور اس کو خیال آیا کہ اگر میں اپنے نفس کے تقاضے کو پورا کر دوں گا تو جب میں آن دا ڈے آف ججمنٹ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا، جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو اس وقت میں اللہ کو کیا فیس دکھاؤں گا، کیا شکل دکھاؤں گا. آدمی کہتا ہے دیکھو میرے باپ کو نہ پتہ لگے، میں باپ کے سامنے نہیں منہ لے کے جا سکتا. اگر میرے سے جو غلطی ہوئی ہے خدا نہ خواستہ اس غلطی کے ساتھ میں آپ تو مل سکتا ہوں لیکن میں نا اپنے باپ کے سامنے نہیں جا سکتا. تو آدمی کہتا ہے یعنی اس میں قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ وہ شخص کہ جس نے اس خیال سے کہ مجھے اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور میں اللہ کے سامنے پیش کر دیا جاؤں گا، اس خیال سے اس نے اپنے نفس کو روکا اور گناہوں سے روکا اور اپنے نفس کو یعنی شریعت کی لگام دی اور اپنی خواہشات کا خون کیا، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس کا ریوارڈ کیا ہوگا، اس کی جزا کیا ہوگی. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے. تو اب بیٹا تمہیں پتہ لگا کہ لوگ یعنی نفس جو ہے یہ انسان کو شریعت پر عمل کرنے سے روکتا ہے. نفس انسان اللہ اور بندے کے درمیان ایک رکاوٹ ہے. اچھا حضرت بایزید بستامی نے اللہ جل شانہ کی زیارت کی تو فرمایا اللہ رب العزت میں ان کو زیارت ہوتی تھی اللہ جل شانہ کی، امام احمد حنبل کو بھی ہوتی تھی، بایزید بستامی. تو انہوں نے فرمایا اللہ رب العزت میں آپ تک کیسے آؤں؟ تو پتہ ہے ارشاد فرمایا کہ پہلا قدم اپنے نفس پر رکھ اور دوسرا قدم میرے محل میں آ جائے، میرے دربار میں آ جائے. پہلا قدم نفس پہ رکھ. اچھا اب بیٹا میں پھر اس کو پیچھے ملاتا ہوں. جب لوگ تم پڑھتے نہیں ہو نا، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، تو تمہیں تانسانی کی اور محنت نہ کرنے کی عادت، تمہیں تانسانی کی عادت پڑتی ہے، محنت نہ کرنے کی عادت پڑتی ہے، ذمہ داریوں کو محسوس نہ کرنے کی عادت پڑتی ہے، اور یوں تو دنیا کی تمہیں عادت پڑتی ہے اور تم نالائق ہو جاتے ہو اور تمہارا نفس جو ہے نا خونخوار درندہ بن جاتا ہے. اور پھر یہی جب تم پڑھنے کا ارادہ کرتے ہو تو تم پڑھ نہیں سکتے، تم کہتے ہو مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا اور مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، اور تمہارے ذہن میں انتشار ہوتا ہے، انتشار گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ابھی کبھی گرل فرینڈ سامنے آ جاتی ہے، کبھی کوئی بوائے فرینڈ کسی کے سامنے آ جاتا ہے، کبھی کوئی سٹوری سامنے آ جاتی ہے، کبھی کوئی
کسی کا کوئی وہ سانگ سامنے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکتا، اس کو کہتے ہیں لیک آف کانسنٹریشن، توجہ کا عدم ہونا، توجہ کا نہ ہونا۔ تو بیٹا توجہ کے مرکوز کرنے کی صلاحیت یہ تو لازم ہے، اور نماز کیا ہے؟ توجہ اللہ۔ اگر تم اللہ کی طرف توجہ مرکوز نہیں کرتے تمہاری نماز ناقص رہتی۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد کے لیے۔ تو یہ چیز تم نہ جس وقت اپنے کورسز کو، سبجیکٹس کو تم ذمہ داری سے نہیں پڑھتے، تو یاد رکھنا بیٹا تمہارا نفس موٹا ہوتا ہے، اور یہ نہ پڑھنے کو تم دین سمجھتے ہو، ہم اس کو اسکیپ کہتے ہیں، فرار کیسے؟ ذمہ داری سے فرار۔ اور اس فرار سے کون خوش ہوتا ہے پتہ ہے؟ نفس ہی خوش ہوتا ہے اس سے۔ نتیجہ ہے کہ جب تم دین کے کام کی طرف آتے ہو تو نفس کو تو تم نے پہلے پالا ہوتا ہے، اور اس کو تم نے یعنی ذمہ داری اور مشقت کی لگام نہیں دی ہوتی، وہ تو میرا دین میں بھی آ کے اب میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں بیٹا، میں نے ایسے لڑکوں کو دیکھا، بہت کثرت سے دیکھا، میں تمہیں بات بتاتا ہوں، ویسے یہ نا تمہارے مطلب کی بات ہے، بہت کثرت سے دیکھا، اپنا شاید بڑی کثرت دیکھا۔ مثلا میرے پاس نا 3-4 لڑکے لمج یونیورسٹی آتے تھے، 18 گھنٹے پڑھتے تھے، 18 گھنٹے پڑھا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھا کہتے 18 گھنٹے بلا موال کا پڑھتے۔ کیوں بیٹا؟ وہ ایک سیمسٹر کی 10-20 روپئے لاسٹ فیس ہے نا، تو بیٹا جی میں نے دینی مدارس کے طلباء سے کہا تم بھی فیس دیا کرو، تمہیں بھی قدر پیدا ہو۔ اچھا اب آپ دیکھو کہ بیٹا 20 لاکھ، یقین جانیے گا اس لڑکے نے مجھے کہا میں کوئی دیندار نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوں، لیکن میں نا لڑکیوں کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نے 18 گھنٹے پڑھنا ہوتا ہے۔ جس وقت میں درمیان میں کوئی ہینکی پینکی کروں تو میری ڈسٹریکشن کاز ہوتی ہے، اس ڈسٹریکشن کی وجہ سے میں پڑھ نہیں سکتا، تو میں کہتا نہیں۔ اچھا مجھے بتاؤ، ہمارے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں بڑا مشہور تھا، ان کو کہتے تھے فصلی کبوتر۔ اچھا فصلی کبوتر وہ ہوتے تھے جو اخیر کے ایگزامز میں نا مسجدوں میں چلے جاتے تھے اور گاڑیاں بھی بنا لیتے تھے۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے ہی ان کے ایگزام ختم ہوئے، رزلٹس آئے، مسجد بھی گئی اور گاڑی بھی گئی، دونوں چیزیں گئی۔ تو ان کو نام ڈالا تھا، میں کہ یار یہ فصلی کبوتر تم سے اچھے ہیں، کیونکہ جب میں مصیبت اور مشقت آتی ہے اللہ کی طرف رجوع تو کرتے ہیں نا، تو تم تو سیکولر ہو، تم تو فصلی کبوتر بھی نہیں بنتے۔ یہ فصلی کبوتر کبھی پرماننٹ ہو جائیں گے، کبھی ان کے اوپر پرماننٹ ٹانگ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں پکی بات آپ کو بتاتا ہوں، ہماری مسجد نا کنگ ایڈورڈ کی بھری ہوتی تھی۔ یہ امتحان ہے، سینس آف ریسپانسبلٹی، ماں باپ نے ڈاکٹر بننا ہے، محنت کر رہے ہیں، ہوش نہیں ہے، کسی سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ میں تجھے ایک بات بتاؤں، آپس میں وہ کیا کہتے ہیں سابقون فی الخیر، ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی۔ مثلا مجھے یاد ہے میرے ساتھ ایک لڑکا تھا، وہ جنرل واجد علی کا بیٹا تھا، تو اس کو پتہ لگا کہ فلاں آدمی وہ پڑھتا تھا 16 گھنٹہ، اور اس کو پتہ لگا کہ فلاں جو میرا دوست جس سے میں کمپیٹ کر رہا ہوں تو 18 گھنٹے پڑھتا ہے، وہ رونے لگتا تھا، وہ رات کو اٹھ کے بھی پڑھنے لگا، پھر اس کے دماغ پہ اثر ہوا۔ پھر میں نے ایک پروفیسر صاحب کو بلایا، وہ بڑے ہی اچھے تھے، میں نے کہا اس تو پاگل ہو جائے گا، اس نے کمپٹیشن کرنی ہے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ، صحابہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، ایک دوسرے سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جو میں اصل بات آپ کو بتاتا ہوں وہ ذرا سننے والی ہے۔ یہ تو میں نے ایک وقتی بات بتائی کہ ان کو نا محنت کرنے کی عادت تھی، اس حد تک کہ وہ اپنے نفس کو مار دیتے تھے، اس حد تک کہ وہ نمازیں پڑھ دیتے۔ یہ تو دیکھو نا، انسان فطرت اسلامی ہے نا، ان کو پتہ کہ نماز سے سکون ملے گا اور نگاہوں کے فائدے سے انتشار نہیں ہوگا، یہ ہماری پڑھائی، اور پڑھائی مقصود ہے، مقصود دنیا ہی ہے، لیکن انہوں نے اس کو دین کے راستے سے اختیار کیا، مسجد میں بھی جا رہے ہیں، اچھا 100 بھی کام رہے ہیں۔ اچھا بیٹا ان میں سے، ایسے لڑکوں میں سے جب کوئی ایک نوجوان چاہے تبلیغی جماعت میں آ جاتا، چاہے وہ دین میں آ جاتا، چاہے وہ مدرسے میں آ جاتا، آپ یقین جانیے گا کہ اس کے کوئی مسائل ہی نہیں ہوتے تھے، اس کی کوئی پرابلمز ہی نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس کو محنت کی عادت تھی۔ اب دیکھیں میں اس بات آپ مجھ سے کہہ دیا کریں، لیکن میں آپ سے ناراض نہیں ہوتا، لیکن میرا مطلب ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کو چاہتا ہوں، اللہ ہی میرے مقصود ہے، تو دیکھیے وہ ساتھ کہتا ہے جی میرے سے سارا سال ذکر نہیں ہوتا، یہ عجیب بات ہے۔ مجنوں یہ کہتا ہے کہ مجھ سے لیلا کا نام نہیں لیا جاتا، عجیب بات ہے۔ میں نے بیٹا کبھی ایسے ذمہ دار، یہ مثلا میں آپ کو مثال دوں سے،
یہ بسیم تھا نا، اللہ تعالیٰ اس کی نا قبر کو نور سے بھر دے، اس نے 10 سال میں ایک دن میں ذکر گزانی کی، بسیم۔ اب یہ دنیا دار آدمی تھا، ایڈسن سے پڑھا ہوا تھا، وہاں سے نکلا ہوا تھا، میرے پاس آیا، اب وہ پینٹ پہنتا تھا، میں نے اسے کبھی آج تک پینٹ کا تذکرہ نہیں، پینٹ تھی اس کی کیا، اس کے دل میں اللہ کا عشق لائی تھا، اور عزت اور عظمت اور اس کا اخلاق اتنا زبردست۔ اس نے کہا کہ کبھی میرا ذکر نہیں، کبھی میرا ذکر قضا نہیں ہوا۔ حضرت آپ کو پتہ ہے یہ جو ذیشان کے والد تھے، ذیشان کے والد، اس نے، میں نے 3 دفعہ پوچھا، انہوں نے اخیر میں مجھے بتایا نہیں، میں تو ضرور جاتا اور ان کی زیارت کرتا، اور میرے اخد مرید بھی تھے۔ جس شخص نے جب مجھے بتایا تو 10 سال ہو چکے تھے، پھر دوبارہ میں نے پتہ کروایا، اب 13 سال ہو چکے، 2 سال سے ملاقات نہیں تھی۔ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 15 سال ان کا کبھی ذکر ایک دن آگا نہیں آیا ہے، ایک دن آگا نہیں آیا۔ ہمارے بھائی صاحب کو میں نے والد صاحب کے انتقال، والدہ صاحبہ کے انتقال پہ ایک ذکر بتایا تھا، والدہ 1998 میں، وہ کہیں گے میرا کبھی نہیں قضا ہوا۔ تو دیکھو بیٹا، ہم ذکر بھی کرتے ہیں اور ہماری شانیں بھی کتنی ہیں، ہماری تعریفیں بھی کتنی ہیں، اور ہم جناب بڑے بزرگ بنتے ہیں، یہ لوگ دنیا دار کے دنیا دار۔ اس دن وہ ورک صاحب آئے تو آپ نے سارا سنا ان کا کہ میں کھڑا شروع ہوتا ہوں 2 بجے، اور میں پہلے سورۃ دخان پڑھتا ہوں، اور پھر سورہ حامیم سجدہ پڑھتا ہوں، پھر سورہ ملک پڑھتا ہوں، پھر سورہ واقعہ پڑھتا ہوں، پھر سورہ رحمان پڑھتا ہوں، پھر سورہ یاسین پڑھتا ہوں، پھر میں اتنی دفعہ یہ پڑھتا ہوں لمبا، پھر فجر ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر میں بیٹھا رہتا ہوں المختصر یہ، اور کہنے لگے کبھی ناغا نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے 4 سال کا بتایا کہ 4 سال سے جو آپ نے ذکر بتایا کبھی ناغا نہیں۔ پتہ کیوں؟ دنیا کے اندر نفس کو انہوں نے نہ مارا ہے اور مشقت اور محنت کی عادت ڈالی ہے۔ ہم جب دنیا کے اندر محنت اور مشقت کی عادت نہیں ڈالتے تو ہم اپنے نفس کو پالتے ہیں اور غیر ذمہ دار بنتے ہیں، پھر دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، پھر حسد بھی کرتے ہیں، اور پھر دوسروں کو برداشت بھی نہیں کرتے، اور ایسی شکل کے اندر پھر نہ ہمارا نفس ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور جب یہ نفس دین کے اندر آتا ہے تو کوئی زیادہ پرفارم نہیں کرتا۔ آپ نے پڑھا نا کہ وہ کہاں تھا جی، کہ جو یہ کس میں نے پڑھا ہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں آگے تھے، جب اسلام لے آئے تو ہاں اسلام میں بھی وہ آگے تھے۔ جو آدمی سخی تھا اور وہ وسیع القلب تھا، اور وہ حالت کفر میں جب وہ ایمان لایا تو اس کی سخاوت اور ان چیزوں میں بڑھ گیا، اور جو بخیل تھا تو اس کی بخل نکلنے میں ٹائم لگے گا۔ تو بس میں اپنی گفتگو کو یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بیٹا محنت کی عادت ڈالیں اور خوب پڑھیں، اور دین میں بھی ایکسل کریں، اور اپنے نفس کو شریعت کے تابع بنائیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں یہ امتحان کیسے ہے، 2 طرح سے امتحان ہوتا ہے، یہ بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ کبھی نعمتیں دے کے اللہ تعالیٰ، نعمتیں دے کے اللہ امتحان لیتے ہیں کہ تم نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو یا نعمتوں پہ اتراتے ہو، یا تم کہتے ہو تو میری پرسنل جو ہے میری پرسنل ایبیلٹیز ہیں، یہ میری پرسنل خوبیاں ہیں، جو میں نے پرسنل میری ایفرٹس ہیں، میں نے اسٹرگل کیا۔ تو یہ جب تم اس طرح کہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم پہ کراس لا کے 0/100 نمبر دیتے ہیں، تو نعمت کے ٹیسٹ میں تم فیل ہو گئے۔ لیکن جب تم کہتے ہو نعمت اللہ کی طرف سے ہے، بلا استحقاق ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مزاق نہیں رکھتا، اور تم اور جھکتے ہو، جس درخت پہ پھل لگتے ہیں وہ جھکتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اس ٹیسٹ میں تمہیں 100/100 دے کے پاس کر دیتے ہیں۔ دوسری پتہ کی بات ہے، کبھی اللہ تمہیں آزماتے بھی ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کورونا، کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر تم دین کو تو نہیں چھوڑ دیتے، نمازوں کو تو نہیں چھوڑ دیتے، شریعت کو نہیں چھوڑ دیتے، تم واویلا تو نہیں کرتے، ناشکری تو نہیں کرتے، جزا فضا تو نہیں کرتے، تمہارے پاس اگر تھوڑا سا یعنی جو سے مراد ہے بھوک کی وجہ سے خدا نخواستہ تم باتیں تو نہیں شروع کرتی ہے، تمہارا شکر کا اور اللہ کے ساتھ راضی رہنے کا جذبہ ختم تو نہیں ہو گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں تسلیم و رضا، کہ جب آدمی کے اوپر کوئی تکلیف اور انفیوریبل سرکمسٹانسز میں تم اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کے ساتھ راضی رہتے ہو، اور اللہ کی جانب سے جو حال ہے اس کو تسلیم کرتے ہو، تو اس کو تسلیم و رضا کرتے ہیں۔ تو کبھی تمہارا ٹیسٹ بیٹا امتحان ہوتا ہے نعمتیں دے کر، اور کبھی امتحان ہوتا ہے مصائب اور مشقت۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو لقد خلقنا الانسان فی کبد۔
تمہیں نا محنت کے لیے مشقت میں پیدا کیا ہے، تمہیں مکلف کیا ہے شریعت کا، اور شریعت کی تمہیں تکلیف دی گئی ہے نا، تکلیف سے مراد ہے کہ تم اپنے نفس کی مخالفت کرو گے تو یہ اس میں تکلیف اٹھاؤ گے، پھر ایک اللہ کی طاعت میں تم مشقت اٹھاؤ گے، فجر کی نماز میں اٹھو گے، مسجد جاؤ گے، یہ بھی تمہارے نفس پر بھاری ہوگا۔ ہاں، اس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تبا آزاد پہ قید رمضاں باری ہے، تم ہی کہو کیا یہی آئین وفاداری ہے؟ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے جتنے بھی احباب ہیں اللہ ان کے سینوں میں ہدایت کا نور داخل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی سامعین ہیں اللہ ان کو اپنے مقبول بندوں کی صف میں شامل۔ ہماری اس مجلس میں کسی ایک کو بھی رد نہ کرنا، اپنی جانب سے اللہ العزت دین سے ہر ایک کو وافر حصہ نصیب فرما دیجیے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر وجعلنا من الراشدین۔ اللہم مصرف القلوب اللہم مقلب القلوب صلی اللہ محمد